کلاسیکل اسکیٹنگ میں ہم نے ہارڈ اسفیئر اسکیٹنگ پرابلم دیکھ لی تھی ہم نے، اور اس کے لیے ٹوٹل کراس سیکشن بھی فائنڈ آؤٹ کیا تھا. اور جبکہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے کوانٹم اسکیٹنگ کے لیے پارشل ویو انالیسس دیکھ چکے ہیں. اب اس کو یوز کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے کوانٹم ہارڈ اسفیئر اسکیٹنگ ہمیں کیا بتاتی ہے. تو یہ ہمارے پاس پرابلم ہے، ان سائڈ پوٹینشیل اسفیئر کے انفینٹ ہے اور آؤٹ سائڈ آپ کے پاس زیرو ہے. تو یہ ہمارے پاس پوٹینشیل ہے جو گیون ہے. اس کے لیے ہم دیکھنے اسکیٹنگ پرابلم کیا ہے. تو باؤنڈری کنڈیشن ہمیں بتاتی ہیں کہ جو سائے ہوگا ریڈیس پہ اسفیئر کے وہ زیرو ہوگا. تو یہ جو پارشل انالیسس سے ہم نے سائے ڈیولپ کیا تھا وہ ہمارے پاس بالکل یہ تھا. تو میں نے یہاں پہ صرف آر کی جگہ پہ اے کی ویلیو پٹ کر دی. تو اے کی ویلیو پٹ کر دی میں نے، اے یہاں پہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے، یہاں جا کے زیرو ہو جائے گا. اور میں نے اس کو انٹیگریٹ کیا ہے زیرو سے لے کے پائی تک، تاکہ میں اس کی آرتھو نارملٹی جو ہے لیجنڈری پولینومس کے لیے اس کو یوز کر سکوں. اور زیرو سے لے کے پائی تک انٹیگریٹ کیا ہے پی ایل کاس تھیٹا اور ساتھ پی ایل پرائم کاس تھیٹا سائن تھیٹا ڈی تھیٹا ملٹیپلائی کر دیا. اب اگر آپ چینج آف ویریبلس کریں ایکس از اکول ٹو کاس تھیٹا کر کے آپ ویریبل چینج کریں تو آپ دیکھو کہ آپ اس جو آرتھو نارملٹی ریلیشن کو یوٹیلائز آسانی سے کر سکتے ہو، یا پھر آپ ڈائریکٹ یہی یوز کر لیں. تو زیرو سے لے کے پائی تک یہ انٹیگریشن، اس کا پورا ریزلٹ 2/2l+1 اور ڈرگ ڈیلٹا l انٹو ایل پرائم. تو یہ ہمارے پاس انٹیگریشن کی جگہ پہ یہ پیر ہو گیا پی ایل کاس تھیٹا پی ایل پرائم کاس تھیٹا سائن تھیٹا ڈی تھیٹا کی جگہ پہ. اب یہ جو ڈیلٹا ٹرم ہے یہ ہمارے پاس صرف کہ اسمال ایل کی ایک ہی ویلیو رہنے دے گی جس میں ایل او ایل پرائم برابر ہوں گے. تو وہی ایل پرائم والی ویلیو ہمیں مل گئی. اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ ایل پرائم کے علاوہ اور کوئی ہمارے پاس اسمال ایل کی ویلیو نہیں ہے. تو آپ ایل پرائم کی جگہ پہ ایل لکھ لو اور اس کو آپ ری ارینج کرو گے تو آپ کے پاس یہ ریزلٹ آ جائے گا. اے ایل کو میں دوبارہ بتا دوں آپ کو کہ یہ ہمارے پاس پارشل ویو ایمپلیٹیوڈ تھا، مطلب ہمارے پاس ان کمنگ آؤٹ گوئنگ ویو ہے. ہم اگر اس کو ایکسپریس کریں ان ٹرمز آف یہ اسمال اینگولر مومنٹم کہ وہ جو ان کمنگ آؤٹ گوئنگ ویو ہے وہ کنسسٹ کرتی ہے سم آف لاٹ آف پارشل ویوز. تو ہر ویو کا جو ایمپلیٹیوڈ ہے ہمارے پاس یہ ہے. تو یہ ایلتھ پارشل ویو کا ایمپلیٹیوڈ ہے. تو ٹوٹل کراس سیکشن فائنڈ کرنے کا ہمارے پاس فارمولا یہ ہے، ہم لاسٹ لیکچر میں دیکھ چکے ہیں. اے ایل کی ویلیو ہمارے پاس مل گئی ہمیں، ہم دوبارہ یہاں پٹ کریں گے ہمارے پاس ٹوٹل کراس سیکشن آ گیا. اب آپ دیکھ رہے ہو ہمارا جو کلاسیکل اسکیٹنگ میں ہمارے پاس کراس سیکشن آیا تھا وہ پائی اے اسکوئر تھا. تو وہ کافی ایلیگینٹ فارمولا تھا، لیکن اس کے برعکس یہ ہمیں کافی کمپلیکیٹڈ فارمولا لگ رہا ہے. تو ہم تھوڑی سی اس میں اپروکسیمیشن پٹ کریں گے. تو ہم لمیٹنگ کیس لے رہے ہیں اور وہ ہے لو انرجی اسکیٹنگ ہے اور کے اے مچ اسمالر دین 1. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ k از اکول 2π/L لیمڈا ہوتا ہے ہمیں. تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس جو ویو کا ویو لینتھ ہے وہ کافی بڑی ہے ایز کمپیئر ٹو ریڈیس آف اسفیئر. تو یہ ہمارے پاس ہوگی اپروکسیمیشن. اچھا، اس اپروکسیمیشن کے لیے آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ x <1 یہ اپروکسیمیشن ایگزیکٹلی اپلائی ہو رہی ہے ان کے لیے. تو اس اپروکسیمیشن کے اندر جو میرے پاس یہ فنکشن ہے اسفیریکل بیسل نیومن فنکشن ہمارے پاس، وہ ان کا فارمولا یہ ہوتا ہے. تو آپ اس میں آسانی سے دیکھ سکتے ہو کہ دونوں میں جو ڈومینیٹنگ ٹرم کون سی ہے. اگر ایکس مچ اسمالر دین 1 ہے تو یہ اپروچ 0 ہوگا یا اس کا افیکٹ کم ہوگا ایز کمپیئر ٹو دس ٹرم، کیونکہ یہ ڈینومینیٹر میں ایکس. تو ایکس ڈینومینیٹر میں چلا گیا، جتنا یہ اسمال ویلیو ہوگی آپ کے پاس این ایل کی ویلیو اتنی زیادہ ہوگی. تو اس کیس میں بھی این ایل اور جو ایل میں ڈومینیٹنگ ٹرم این ایل ہے. تو میں اسی کو یوز کرتے ہوئے اس کو میں مزید سمپلیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایچ ایل جو ہمارے پاس اسفیریکل ہینکل فنکشن ہے وہ سم ہے ان کا جے ایل اور این ایل کا ساتھ ہی اٹھا کے. تو جب آپ جے ایل این ایل میں سم کرو گے تو اس کا افیکٹ ویسے بھی نگلیجیبل ہے، تو اپروکسیمیٹلی صرف این ایل ہی رہے گا ہمارے پاس. اب جے ایل اور این ایل کی ویلیو جو لاسٹ میں نے آپ کو ایکسپریشن دکھایا یہ پٹ کر دیں آر کے ساتھ زیڈ کے ساتھ. تو زیڈ کے ساتھ میں نے ویلیوز پٹ کر دی یہاں پہ، اس کو سمپلیفائی کیا اور میرے پاس یہ آ گیا. اب اس دوبارہ اپروکسیمیٹڈ ریزلٹ کو اس میں پٹ کریں ہم اس جگہ پہ اسکوئر ماڈولس پہ. اسکوئر ماڈولس پہ آپ ویلیو پٹ کرو گے تو آپ کے پاس یہ ویلیو آئے گی. مزید کہ ہم نے جو اپروکسیمیشن یوز کی ہے وہ کے اے مچ لیس دین 1، تو جو ہائر پاورز ہوں گی ہمارے پاس وہ نگلیجیبل ہوں گی.
تو جو ہمارے پاس ڈومینیٹنگ ٹرم آئے گی وہ صرف L = 0 سے آئے گی. تو یہاں پہ آپ L = 0 پٹ کر دو پوری, اور باقی ساری جو ڈسکارڈ کر دو ٹرمس یا ٹرنکیٹ کر دو, تو آپ دیکھو کہ ڈومینیٹنگ ٹرم آپ کے پاس آئے گی 0 کے ساتھ 2 پاور 0 فیکٹوریل 0 فیکٹوریل, یہ ٹرم آئے گی جو کہ اکول ٹو ہے 4πa². تو یہ جو کوانٹم اسکیٹرنگ ہمیں مل رہی ہے یہ 4 ٹائم ہے ایز کمپیئر ٹو کلاسیکل اسکیٹرنگ جو کراس سیکشن ہے ہمارے پاس. تو اور یہ بیسیکلی کیا ہے, ایریا آف اسفیئر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لارج افیکٹو سائز ہے ہماری کریکٹرسٹک ویو لینتھ کا, ہم نے اپروکسیمیشن یوز کی ہے کہ ویو لینتھ جو ہے ویو کی وہ مچ لارجر ہے ایز کمپیئر ٹو ریڈیس آف اسفیئر. تو اس میں وہ جو ویو ہے وہ فیل کر رہی ہے کہ جو اس کے راستے میں سارا کا سارا اسفیئر آ رہا ہے ہر ڈائریکشن میں. تو پھر دیز waves feel their way around the whole